انسانی زندگی میں عمل صالح کی بڑی اہمیت ہے۔ معاشرے میں کسی فرد کا نیک کردار نہ صرف خود اسے فائدہ دیتا ہے بلکہ معاشرے کے دیگر افراد بھی اس کی خوش اتواری سے مستفید ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ عمل صالح کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ یوں عمل صالح گویا ربانی ملازمت ہے۔ جو آدمی اعمال صالحہ پر کاربند ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خادم کی حیثیت سے زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ دین کی بھی خدمت کرتا ہے اور لوگوں کو بھی نفع پہنچاتا ہے۔ آدمی کو دنیا میں رہتے ہوئے عمل صالح کی توفیق مل جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کوئی نہیں۔ جی ہاں، لوگوں کی اکثریت ملازمتوں کی تلاش میں ماری ماری پھرتی ہے۔ جیسے ہی کسی ملازمت کے لیے جگہ نکلتی ہے لوگ باغم باغ وہاں پہنچتے ہیں۔ امیدواروں کی درخواستیں ہزاروں کی تعداد میں اکٹھی ہوتی ہیں۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ملازمت اسی کو مل جائے۔ ملازمت کے حصول کے لیے عجیب و غریب ہتھ کنڈے آزمائے جاتے ہیں۔ کوئی رشوت دیتا ہے تو کوئی باری سفارشیں ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ لوگ رزق روٹی کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔ کسی کو اس ملازمت کا حصول مل جاتا ہے اور کوئی اس کا حصول کرتا ہی رہ جاتا ہے۔ جب لوگ ملازمتوں کے لیے قطار در قطار کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اس آس میں ہوتے ہیں کہ میری ہی باری پہلے آئے، لیکن رشوتوں سفارشوں کا یہ رواج، یہ رسم، یہ معاشرہ انسان کو جینے نہیں دیتا۔ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ پریشانیوں، رنجشوں، کلفتوں، تکلیفوں اور مصیبتوں میں رہتے ہوئے ان کا واحد حل خودکشی ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تو ہے دنیاوی ملازمتوں کا قصہ۔ ملازمتوں کی ایک قسم اور بھی ہے، یہ ہیں ربانی ملازمتیں۔ میرے اس پیغام کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان کو ربانی ملازمتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ قابل قدر ملازمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیش کی ہیں اور وہ پیش کرتا ہے۔ یہاں بے شمار اسامیاں خالی ملتی ہیں۔ ملازمت کا حصول بہت آسان ہے، لیکن ملازمت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے مرنے سے پہلے اپنی ملازمت سے نوازتا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اللہ بندے کو اپنی ملازمت کیسے نوازتا ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کو مرنے سے پہلے عمل صالح کی توفیق دیتا ہے، پھر اسی پر اس کی روح قبض کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صالحین امت ملازمت الہی کا موقع ہاتھ سے نکل جانے پر حسرت کی آہیں بھرتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے قیامت کے متعلق بیان کر رہے تھے۔ آپ نے انہیں بتایا کہ میری امت کے 70,000 افراد حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ بات صحابہ کرام کے لیے بڑی خوشی کا باعث تھی۔ عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ تیزی سے آگے بڑھے اور اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے ان خوش نصیب افراد میں شامل کرے۔ آپ نے فوراً دعا فرمائی، اے اللہ، اسے ان افراد میں شامل فرما۔ عکاشہ کو اپنے مقصد میں کامیابی ہوئی، پھر دروازہ بند کر دیا گیا
اور عکاشہ کے بعد جس نے یہ درخواست کی اسے جواب دیا گیا کہ عکاشہ تم پر سبقت لے گیا۔ جی ہاں، صحابہ کرام نیکی کے کاموں میں ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ ربانی ملازمتوں میں اس قدر سبقت لے جاتے ایک دوسرے سے کہ ان کا ثانی کوئی نہیں۔ آدمی کو جب یہ محسوس ہو کہ نیکی کی راہ پر اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہیں، ربانی ملازمت میں وہ بہت پیچھے ہے اور طبیعت میں نیکی سے رغبت نہیں رہی، تو اسے چاہیے کہ گریبان میں منہ ڈالے، دل کو ٹٹول کر دیکھے اور اپنا احتساب کرے۔ عین ممکن ہے کہ گناہوں نے اس کے قدموں کو راہ ہدایت پر چلنے سے روک رکھا ہو۔ آدمی کو چاہیے کہ ان افراد کے انجام بد پر غور کرے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھے، تو اس نے انہیں اپنی ملازمت سے محروم رکھا اور زندگی بھر نیکی کرنے کی توفیق نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا ناپسند کیا تو انہیں روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو۔ اسی لیے آپ اہل جنت کی روش میں یہ دیکھیں گے کہ کوئی مصیبت در آئے یا کوئی ضرورت آ پڑے تو اہل جنت کی روش یہ ہوتی ہے کہ رات کے اندھیروں میں دستے دعا دراز کرتے ہیں۔ وہ اپنی ربانی ملازمت میں رہتے ہوئے سجدے میں پڑھ کے گریہ وزاری کرتے اور رب تعالیٰ سے بھلائی مانگتے ہیں۔ وہ رب تعالیٰ سے حسن ظن رکھتے ہیں، دل میں یہ خیال جاگزیں ہوتا ہے کہ سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں جو کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جتنا بھی مانگو تنگ نہیں پڑتا، الٹا اور زیادہ خوش ہوتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کو عطا کرتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کے اور رحمت کے دروازے کھولتا ہے، تو یہی ربانی ملازم ان دروازوں میں سب سے پہلے داخل ہوتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اللہ کی آیات پر واقعی